توشہ خانہ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کہا یہ جاتا تھا کہ مدینہ کی ریاست ہے، اور مدینہ کی ریاست میں توشہ خانہ ہو یا بیت المال ہو، اس میں تو حکمران سے ایک چادر کا سوال بھی کیا جا سکتا تھا اور کرنا چاہیے۔ سو کالڈ مدینہ کی ریاست جو 2018 میں زبردستی بنائی گئی، اس کے جو روح رواں تھے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ، انہوں نے توشہ خانہ جو کہ بیرون ملک سے ہیڈ آف دی اسٹیٹس یا ممالک گفٹ دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے توشہ خانہ میں جاتے ہیں، انہوں نے پورے کا پورا توشہ خانہ ہی صاف کر دیا۔ توشہ خانہ 1 میں ڈنر سیٹ سے لے کر موبائل سیٹ تک تمام چیزیں انہوں نے اپنے گھر رکھی، ان کو مس ڈکلیئر کیا، ان کی ویلیویشن غلط کروائی۔ مثلا اس وقت جو آئی فون جو کہ مارکیٹ میں اس وقت کوئی 5 لاکھ کا تھا، وہ انہوں نے 15 ہزار میں خرید کر اپنے گھر رکھا۔ ڈنر سیٹ، یہ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ڈنر سیٹ اب کسی گاؤں سے کسی تحصیل سے بھی 2500 روپے کا نہیں ملتا، جو کہ انہوں نے لاکھوں کے ڈنر سیٹ۔ اور اسی طرح یہ والا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس میں ایک ہار تھا، اور یہ ہار دنیا کا نایاب ترین ہار اور مہنگا ترین اٹیلین برانڈ سے ہمارے ایک دوست ملک سعودی عرب کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ ہار نایاب ہار تھا اور اس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ یہ ایک ایسی گفٹ تھا کہ جس کی قیمت نہیں لگوائی جا سکتی، کیونکہ ان کی قیمت صرف اس پر لگے ہوئے ہیرے جواہرات نہیں ہوتے، نایاب چیزیں جو ہیں وہ سنبھال کر رکھی جاتی ہیں، اور ریاستیں اس کو بڑی بڑی دیر اس کے پاس رکھتی ہیں۔ آج بھی لوگ کوہ نور کے ہیرے کی بات کرتے ہیں، یہ اسی طرح کی ایک نایاب اور بہت ہی مہنگی ہار تھا۔ اس ہار کو نہ صرف انہوں نے مس ڈکلیئر کیا، اس کی انڈر ویلیویشن کروائی، وہ چند پیسے دے کے اپنے پاس رکھا، بلکہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز اور جواب نہیں تھا کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے۔ سزا پہلے ہونی چاہیے تھی، 15 مہینے لگے ہیں۔ نظام عدل کی یہ حالت ہے کہ جو دن دہاڑے کام ہوتا ہے، جس کی آئی وٹنس، جس کی کیمرہ فوٹیج وہ 9 مئی ہو، جس کی خود تسلیم کرتی ہے پی ٹی آئی اور اس کے لوگ کہ انہوں نے کیا، ان کی فیس بک اور ان کا سوشل میڈیا گواہ ہے، آج تک انہیں بھی پوری سزائیں نہیں ہوئی۔ یہ بھی معاملہ اسی طرح کا تھا، جس میں توشہ خانہ میں جمع کروانے کی بجائے وہ ہار اپنے پاس رکھا گیا اور اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، اور اس کو چند روپیوں میں اپنے پاس رکھا گیا۔ اس کی سزا آج ہوئی ہے جو پہلے ہونی چاہیے تھی، اور سزا جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے ان کی عمر کی وجہ سے۔ لیکن پوچھنا تو یہ تھا، کیا ریاست مدینہ کے جو حاکم ہوتے ہیں ان کا کردار یہ ہوتا ہے؟ کیا ان کا کردار یہ تھا کہ وہ پورے کا پورا توشہ خانہ کا نہ کوئی ہیرا چھوڑیں، نہ کوئی ہار چھوڑیں، نہ کوئی گھڑی چھوڑیں، نہ کوئی ڈنر سیٹ چھوڑیں؟ یا پھر لوگوں کو ریاست مدینہ دکھا کر یہ جو جیبیں بھری گئی ہیں یا یہ جو کام کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے؟ آج جب ہمارا کوئی آدمی بھی بیرون ملک سرکاری دورے پہ جاتا ہے تو وہاں پر ان ممالک میں آج تک یہ غم و غصہ ہے کہ ان کے دیے گئے تحائف کو مس یوز کیا گیا ہے، مس ٹریٹ کیا گیا ہے، ان کی جس میں انہوں نے سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت پر حرف آیا ہے۔ یہ تو نیا کوئی شادی ہوئی ہو اور آپ اپنے داماد کو گھڑی دیں، اگر وہ کڑی بیچ دے تو لوکی کہندے دا حال کوئی نہیں، تو یہ تو ملک کی سربراہی تھی۔ اور اس میں توشہ خانہ 2 میں 14 سے 15 مہینے لگے ہیں، کئی درجن وکیل بدلے ہیں انہوں نے، کئی دفعہ سٹے لیے ہیں، کئی دفعہ کوشش کی ہے، کئی دفعہ اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی ہے،
اس کو سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے. سیاسی کہنے سے کیس میں آپ بے گناہ نہیں ہوتے. کوئی پاپولر ہے یا سیاسی ہے یہ کہنا بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ نہیں کیا. سیاستدان ہونے سے آپ قانون توڑنے کی یا گناہ کرنے کی، قانون توڑنے کی آپ کو اجازت نہیں مل جاتی، بلکہ آپ زیادہ پابند ہیں. سو بار بار اس کیس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سادہ سا کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، 2+2 ہے. کیا ہار آپ کو ملا؟ یہ کہتے ہیں ملا. یہ کیا واقعی دنیا کا مہنگا ترین ہار تھا؟ یہ مانتے ہیں میاں بیوی کے مہنگا ترین تھا. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کو جمع کروایا؟ انہوں نے کہا جی جمع بھی ہم نے اس کو بڑی دیر سے کروایا. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ویلیو یہ تھی؟ وہ کہتے تھے کہ بس اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. مس ڈکلیئر کرنا، انڈر ویلیویشن کروانا، اس کے بعد اپنی عہدے کی وجہ سے اس کا استعمال کرتے ہوئے ایسی سرکاری اور وہ بھی دوسرے ملک سے آئی ہوئی چیز کا مس یوز یا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا، اس سے بڑی اور کوئی بدنامی کا باعث نہیں. یہ کیس کا ذکر کرتے ہوئے بے شک وہ ہمارا سیاسی مخالف ہے، ہمیں خوشی نہیں ہو رہی. ہمیں اس پہ آج بھی بیرون ملک لوگوں کے سامنے نظریں، دوسرے ملکوں کے سامنے نظریں جھکانی پڑتی ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو آئے ہوئے تحفوں کو بھی بیچ دیتے ہیں. وہ لوگ، وہ تحفے جو دوسرے دوست ملکوں نے بڑے آپ کی عزت اور تکریم کے لیے اس ملک کے لیے دیے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو ابھی یہ حال کرتے ہیں. تو یہ ایز اے پاکستانی یہ بالکل بھی ہمارے لیے نظریں جھکنے والی بات ہے. اس کا 2000 جیسے یہ گورنمنٹ آئی پورے رولز بدل دیے گئے ہیں. اب کوئی گفٹ کسی بھی سرکاری آدمی کو ملتا ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے اسی طرح ہی جیسے آپ کسی دکان میں جائیں وہ رکھا جاتا ہے، اس پہ نمبر لگتا ہے، اس کے بعد اس کی بولی اسی طرح کیمروں کے سامنے ہوتی ہے اور اس کی پھر پیسے جو ہیں وہ چیریٹی میں جاتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں، کسی ایجوکیشن میں. اور یہ دنیا میں پہلا ایسا پاکستان ملک ہے جس نے یہ سسٹم اپنایا ہے. اور اب کوئی آدمی اپنے پاس، کوئی حکمران دیے ہوئے گفٹ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. تو میں دوبارہ یہ کہہ دوں کہ کسی پاپولر ہونے سے، کسی سیاسی ہونے سے، کسی دھمکی سے، کسی 9 مئی سے، کسی 26 نومبر سے، استعفے دینے سے، اسمبلیاں توڑنے سے، وزیر اعلیٰ بدلنے سے سزائیں نہیں بدلیں گی، سزاؤں سے نہیں بچیں گے. تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال رہ گیا؟ جی. بانی تحریک انصاف کے بیٹے جو ہے وہ باہر انٹرنیشنل میڈیا کو 2 انٹرویوز دے رہے ہیں. انہوں نے جنوری میں آنے کا انتظار بھی دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت اس انٹرویوز کو کیسے لے رہی ہے، اور دوسرا اگر وہ آتے ہیں تو کیسے ٹریٹ کیا جائے. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے جو ہیں ان کی 14 گھنٹے سے زیادہ بات اپنے والد سے مختلف ٹائم پہ ہوئی ہے، 14 گھنٹے سے زیادہ. نمبر 1. نمبر 2، میں اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر کے طور پہ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور یہ میں آج 5ویں دفعہ آپ کے میڈیا کے سامنے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. علیمہ باجی نے کہا تھا کہ بچوں کے نائکوب ایکسپائر ہیں یا وہ ویزا لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا تھا ٹریکنگ نمبر دیں، ہم گھنٹوں میں جاری کریں گے. آج کے دن تک ٹریکنگ نمبر نہ مجھے ویزا کے ملے ہیں، کیونکہ ویزا جاری کرنا انٹیریئر کا کام ہے. ہم بڑے کلیئر ہیں، کوئی بھی آنا چاہے پاکستان ان کو ویزا ہم چند گھنٹوں میں جاری کرتے ہیں. 2 سال سے زائد ہو چکے ہیں، ان کے بچے آج کے دن تک اپنا نائکو کارڈ اس کو رینیو نہیں کروا سکے، اپلائی نہیں کر سکے. ویزا آج کے دن تک ہماری کتابوں میں اپلائی نہیں ہوا. اگر انہوں نے کیا ہے ہمیں ٹریکنگ نمبر دیں. میں آپ کو اشور کرتا ہوں وہ پاکستان تشریف لائیں، وہ ان کے والد ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان سے ملیں. لیکن یہ شوبدہ بازی نہ کریں
یہ مت ہمدردی لیں کہ میرے بچوں کو میرے سے دور کیا جا رہا ہے. نہیں، آپ کے بچے آپ کے قریب نہیں آنا چاہتے. آپ کے بچے پاکستان کا کارڈ رکھنا بھی پسند نہیں فرما رہے. آپ کے بچے جن کے گھر پل بڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے کہ گولڈ سمتھ کون ہے. آپ اتنے غریب یا اتنے کم وسائل بانی پی ٹی آئی آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ کے پاس تو یہ آدھے فیصلہ آباد سے بڑا محل آپ کے پاس اسلام آباد ہے، وہاں ہر قسم کی سہولت ہے. آپ کے بچے پاکستان میں رہنا نہیں چاہ رہے، بلکہ اس کا کارڈ بھی لینا نہیں چاہ رہے. ویزا اپلائی کرنا ہے، 100 بسم اللہ کریں. یہ ہمدردی لینے کے لیے یہ سمپتھی کارڈ نہ کھیلیں کہ بچوں کو ملنے نہیں دیا جاتا، بات نہیں کرنے دی جاتی. میں ایشور کرتا ہوں اپلائی کریں، فوراً ویزا دیں گے، پورا سیکیورٹی دیں گے، تشریف لائیں، اپنے والد سے ملیں. یہ ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں. پھر آپ ہمدردی کارڈ کھیلتے ہیں، وہ جی انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. جہاں پر 1200 قیدی رکھا جاتا ہے وہاں اکیلے رہ رہے ہیں. وہ اتنی آپ کے پاس سہولتیں نہیں ہیں. ان کا اپنی مرضی کا کوک ہے، مرضی کا مینیو ہے، ایکسرسائز بہترین دنیا کی لیٹسٹ مشینز ہیں ان کے پاس، 24/7 ڈاکٹرز ہیں ان کی خدمت کے لیے، 24/7 ان کے پاس خدمت گزار ہیں. ان کی مرضی سے وہ پورے کا پورا ایریا آپریٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں. اور میں نے پہلی جماعت دیکھی ہے، ہمیشہ لوگ اپنے بزرگوں اور لیڈروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو لمبی عمر دے، صحت دے. یہ پہلے ہیں جو ہر 6ویں ہفتے کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے. اللہ نعوذ باللہ، یہ وہ لوگ ہیں ہمدردی لینے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جب چاہیں آج وہ ملے ہیں، آج ان کے وکلا بھی ملے ہیں. آج وہ عدالت میں میاں بیوی موجود تھے، ماشاءاللہ صحت مند تھے. ذرا پوچھیں اپنے میڈیا کے، آپ کے لوگ بھی موجود تھے. ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں صحت پر، ان کی زندگی پر یا ان کے بچوں کے معاملے پر. ان کے بچے جس دن اپلائی کریں گے اسی وقت انہیں ویزا جاری کریں گے. طلال بھائی، سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر ہو گئے ہیں دونوں ہنسوں کی جوڑی جو ہے. جس بندے نے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ایک کو تو سزا ہو گئی ہے جو لانے والا تھا، اور یہ جو باقی کریکٹرز ہیں اس میں کچھ ہر سول سوسائٹی کے لوگ شامل ہیں. اس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں کچھ ججز بھی ہیں ثاقب نثار جیسے. باری بھی آئے گی اور باری دینی پڑے گی. یہ کسی کی غلط فہمی ہوگی کہ کوئی کتنا مقبول ہے یا کتنا کوئی اس کی مغرب میں بہت لابی ہے اور اس کی وہ بڑی پیسے اور ڈالر خرچ کر کے پاکستان کے خلاف لابی کروا سکتا ہے، یا یہاں آ کے کوئی اس طرح کی ماحول بنا سکتا ہے کہ کوئی تحریک آ جائے گی. اور جو بانی پی ٹی آئی کے ذہن میں ہے کہ یہ بنگلہ دیش بنے گا، نیپال بنے گا، سری لنکا بنے گا، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہی رہے گا. یہ وہ نہیں بنے گا. اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہاں کوئی ایسی چینج اس طرح آئے گی. 9 مئی 26 نومبر نے کام ہوئے ہیں. اس وزیر اعلیٰ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اپنا کام کرنا چاہیے، وہی ضروری ہے، نہیں تو نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ بدل لیں، استعفے دے لیں، اسمبلیاں چھوڑ لیں، جو کیا ہے یہ بھگتنا ہے. کیونکہ پہلے تو گڈ ٹو سی یو تھے. جج صاحب کی ساس کو اپنے داماد کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی ہوتی تھی. وہ جعلی ڈگری والے جو ہیں ان کا دل دھڑکتا تھا ان کے ساتھ. ڈگریاں جعلی اور دل دھڑکتے تھے، کیا کہتے ہیں، انقلابوں کے ساتھ لانا انقلاب چاہتے تھے تو ڈگریاں جعلی تھیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، بہت سارے نظام عدل میں ان کے سہولت کار تھے، آج سہولت کاری نہیں ہے. فیصلے ہونے چاہیے، جلد ہونے چاہیے. 9 مئی کے بھی فیصلے لیٹ ہوئے ہیں، نہیں ہونے چاہیے تھے. گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی لوگ اپنا قد بڑھاتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کے. پاکستان کی تاریخ کی 75 سال میں اللہ نے اس انڈیا پاکستان کی جنگ جیتنے کے بعد جو پاکستانی
ایز اے پاکستانی عزت ملی ہے. ذرا ہمارے کئی کروڑ لوگ اس ملک سے باہر روزگار کما رہے ہیں, ان سے پوچھیں کہ پاکستان کو پاکستانی جب بتاتے ہیں تو کیا لوگ کس طرح اب عزت سے, نہیں تو پہلے ہمارے بارے میں کیا سوچا جاتا تھا. دوسرا, یہ ایک پارٹنرشپ کے طور پہ فیلڈ مارشل پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا فوکس پاکستان ہے, پاکستان کے لوگ ہیں, اس کے مسائل کا حل ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی آج اس پارٹنرشپ کی وجہ سے عروج پہ ہے. پاکستان کی سفارتکاری 78 سال میں اتنے عروج پہ نہیں تھی. مشرق بھی خوش ہے, چائنا بھی خوش ہے, امریکہ بھی ہم پہ اعتماد کرتا ہے, یورپ بھی آج ہم سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, عرب ممالک بھی آج الحمدللہ پہلے سے زیادہ ہمارے ساتھ قریب ہیں. کون ہے جو کبھی سوچ سکتا تھا, یہ تو کسی گاؤں میں کوئی ایک سے دوسری برادری یا ایک سے دوسرا گھر نہیں کہتا کہ تم میری حفاظت کرنا اور میں تمہاری کروں گا. یہاں پر سعودی عرب, جہاں پر مکہ مدینہ سے لے کے جو اہم ترین اسلامی ملک ہے, اتنی بڑی وہ ایک اکنامک پاور ہے کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے ہیں, انہوں نے بھی اپنی ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے. تو یہ کس کی کامیابی ہے؟ یہ پاکستان کی کامیابی ہے. پاکستان کی کامیابی کن لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے؟ میرے اللہ نے دی ہے. یہ شہباز صاحب اور CDF کی پارٹنرشپ سے ہوئی ہے. یہ پارٹنرشپ چلے گی, جلنے والے جلتے رہیں گے, یہ کام چلتا رہے گا. تھینک یو ویری مچ. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.